استاذ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر ایک سوال بہت گردش کر رہا ہے کہ کیا اونٹ کا پیشاب پاک یعنی حلال ہے، بطور شفا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ہندو گائے کا پیشاب پیتے ہیں، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ پہلے میں مختصراً آپ کو بتاتی ہوں، پھر تفصیل سے اس کو آگے بڑھاؤں گی تاکہ مبتدی بھی سمجھ سکے اور جس کے ذہن میں بعض احادیث کے حوالے سے غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور کی جا سکیں۔ اولاً اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکری وغیرہ وغیرہ ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب حلال ہے۔ کل ذالک طاہر، اسے بطور علاج استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بخاری، مسلم اور دیگر میں عقل و عرینہ کا قصہ طویل حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب اور دودھ پینے کو علاج تجویز فرمایا۔ اگر یہ نجس ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاج کے لیے تجویز نہ فرماتے، کیونکہ متعدد احادیث دال ہیں کہ حرام میں شفا نہیں، حرام میں شفا نہیں۔ اونٹ کے پیشاب کو ناپاک سمجھنے والے بھی کہتے ہیں کہ بطور علاج یا بطور مجبوری استعمال جائز ہے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ کہیں حدیث سے ثابت ہے لہٰذا پاک ہے تو استعمال جائز ہے۔ تعویلات یا کراہت کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ بھی کوشش کرتی ہوں کہ دکھا سکوں۔ ایک بار شیخ صالح الفوزان سے سوال کیا گیا جو یہ کہتا ہے میں اونٹ کے پیشاب سے علاج والی حدیث کی صحت کو نہیں مانتا، کیونکہ پیشاب پینا فطرت سلیمہ کے مخالف ہے۔ نہ میں اونٹ کے پیشاب سے علاج والی حدیث کو مانتا ہوں، نہ اسی طرح صدقات زکوٰۃ کہ یہ اخذ المال ہے، جبری مال لینا ہے، اور نہ شرعی سزاؤں کو کوڑے وغیرہ رجم، کیونکہ یہ ہیومن نیچر کے خلاف اور اسلام کی بدنامی ہے۔ تو شیخ نے جواب دیا کہ یہ کہنے والا ملحد ہے، زندیق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتا ہے، اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ دین اسلام سے مرتد والا معاملہ کیا جائے گا۔ اور سبحان اللہ، جدید سائنس بھی اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ پیٹ کی مختلف ایسی بیماریاں جن میں پیٹ اور پھیپھڑوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، ان کا پہلے علاج سرنج اور ٹیوب کے ذریعے پانی کو نکال کے کیا جاتا تھا، اور اب اونٹ کے پیشاب اور دودھ کے ذریعے کئی مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ جی پیشاب کے چینٹوں کے حوالے سے تو بہت وعید ہے، اور ایک من گھڑت حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چرواہے کی موت کی خبر دی گئی اور وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کی زوجہ سے پوچھا کہ آخر اس کا کیا عمل تھا، تو اس نے بتایا کہ یہ بکریاں اور جانور چراتا تھا تو ان کے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ یہ حدیث بالکل موضوع ہے، حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ البتہ صحیح بخاری کی حدیث میں جو پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنا کبیرہ گناہ اور عذاب قبر کا باعث ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو آپ نے 2 اشخاص کی قبروں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں۔ ان میں سے ایک اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت کرتا تھا۔ اس میں کہیں چرواہے کا، جانوروں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ایسی تعویلات ہیں کہ اپنی عقل کہے تو مان لیا، اپنی عقل نہ مانے تو حدیث کو بھی جھٹلا دیا۔ قال بأن حديث العلاج ببول الإبل لا أعترف بصحته لأن البول وشربه ضد الفطرة السليمة، لا حديث البول الإبل ولا حديث جلد الظهر وأخذ المال، هذه أحاديث ضد الفطرة السوية وإساءة للإسلام۔ هذا ملحد، اللي يقول الكلام هذا ملحد زنديق يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل قوله، ويجب أنه يعامل معاملة المرتد عن دين الإسلام.